مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے کے بعد مکہ میں وقت گزارا اور 40 سال کی عمر میں حضور نے جب اعلان فرمایا، اس اعلان نبوت کو بعثت کہتے ہیں۔ ہم لوگ ولادت کے موضوع کو اتنا بیان کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بعثت کیا ہوتی ہے۔ ارے بعثت کا مطلب ہوتا ہے اعلان نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں کھڑے ہو کے جب جبل ابو قبیس، پہاڑ کا نام ہے مکہ میں، اس پر کھڑے ہو کے جب آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس اعلان کو بعثت کہتے ہیں۔ آئیے میلاد سے ایک قدم آگے بڑھیے۔ میلاد تو ہم مناتے ہی ہیں، میلاد منانا ہمارا ایمان ہے، میلاد منانا ہمارا ایقان ہے، ہماری نجات ہے میلاد منانا۔ مگر اس سے آگے بڑھیے کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں اسے بعثت کہتے ہیں۔ حضور نے اعلان کیا فرمایا؟ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہوئے۔ یہ وہ پہاڑ تھا مکہ میں کہ جس کی ایک طرف بیت اللہ اور شہر مکہ اور دوسری طرف ایک ویران راستے صحرا تھے۔ حضور اس پر کھڑے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے اہل مکہ یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ میرے پچھلی طرف ایک بہت بڑا لشکر جرار تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو میری بات کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ تو نہیں رہے کہ پرلی طرف سے پہاڑ کے کوئی لشکر آ رہا ہے، مگر آپ بتا رہے ہیں، بن دیکھے آپ کی بتائی ہوئی بات پر ہم یقین کر لیں گے کہ پہاڑ کی پرلی طرف لشکر آ رہا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ تم کیوں یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ حضور اس لیے یقین کریں گے کہ آپ نے 40 سال ہم میں گزارے ہیں، اس 40 سال میں آپ نے کبھی ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس لیے حضور نے آگے بڑھ کے، علماء بس یہیں تک بیان کرتے ہیں، میں ایک قدم آگے بڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کو ایک بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بھی آ کے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو جاؤ اور تمہیں وہ لشکر نظر نہ آئے تو پھر تو تم مجھے جھوٹا کہو گے، نظر جو نہیں آ رہا لشکر۔ ان کا حضور پھر بھی ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، ہماری نظریں جھوٹ بول رہی ہیں۔ اور اتنے سچے پیغمبر سے ہم جھوٹوں کا کوئی رشتہ ہے؟ اگر نبی سے سچا رشتہ جوڑنا چاہتے ہو تو پھر سچائی کے راستے پر آؤ، سچ بولنا سیکھو، سچی تجارت کرو، نوکری سچائی کے ساتھ کرو، زراعت سچائی کے ساتھ کرو، گھر میں سچ کو راج دو، ملک میں سچ کو راج دو۔ جھوٹوں کا کبھی بھی سچوں سے رابطہ اور تعلق نہیں ہوتا۔ اگر میرا بیٹا میرے راستے پر نہ ہو اور وہ جھوٹ اور فراڈ کرتا رہے، لوگ اس کو کہیں گے کہ ہے تو بیٹا ان کا ہی، لیکن لگتا نہیں ہے، لگتا نہیں ہے۔ ارے اسی طرح اگر ہم نے سچ اپنی زندگی میں رائج نہ کیا تو قیامت کے دن لاکھ مرتبہ بھی کہتے رہو کہ ہم سچے رسول کی امتی ہیں، نہ رب مانے گا نہ رسول مانے گا۔